وہ ملک میں اقتصادی ترقی کی بات نہیں کرتا۔ وہ نہیں کہتا کہ ایک سال میں سب گھروں میں بجلی آ جائے گی، اور نہ ہی وہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ لوگ جوک در جوک ان کے جلسوں میں چلے آتے ہیں۔ کہنے کو تو وہ ایک عام سا سیدھا سادہ قبائلی پختون ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا حلقہ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جب اسلام آباد آتا ہے تو کسی سرکاری پشت پناہی، پٹواریوں، مذہبی جیالوں کے مدد کے بغیر لوگ ان کی حمایت میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب لاہور جاتا ہے تو ہزاروں افراد انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخر یہ منظور پشتین ہے کون اور کیا چاہتا ہے؟ منظور پشتین کا مطالبہ بہت سادہ ہے: لاپتہ افراد کی بازیابی اور ماورائے قانون ہلاکتوں کا خاتمہ۔ ایسی سیدھی اور صاف باتیں کر کے منظور پشتین ہزاروں لاپتہ افراد کے لواحقین کے حقیقی ترجمان بن گئے ہیں۔ منظور پشتین کی لاپتہ افراد کی بازیابی کی تحریک ایک ملک گیر شکل اختیار کر چکی ہے۔ منظور بدامنی سے متاثرہ علاقے جنوبی وزیرستان کے ایک تعلیمی یافتہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد ایک اسکول ٹیچر ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے علاقے میں حاصل کی، پھر بنو کے آرمی پبلک اسکول اور وہیں کے کالج میں زیر تعلیم رہے۔ بعد میں انہوں نے گومل یونیورسٹی سے ویٹرنری سائنس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ وزیرستان کی سنگلاخ پہاڑوں سے شروع ہونے والی عوامی تحریک کی سربراہی ان کی منزل ٹھہری۔ بقول منصور جب وزیرستان میں فوجی کارروائی شروع ہوئی تو 2010 تک جو امن کی بات کرتا ان کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی۔ منظور پشتین نے اپنے تحریک کا آغاز 2014 میں کیا، جب انہوں نے بارودی سرنگوں اور چیک پوسٹوں پر لوگوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کے خلاف احتجاج کرنا شروع کیا۔ کراچی میں جب ایک پولیس آفیسر راؤ انوار نے ایک قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا تو اس بہیمانہ قتل کے خلاف منظور پشتین نے کراچی میں بھرپور احتجاج کیا، جس کی وجہ سے ان کو ملک گیر شہرت ملی۔ ان کے ناقدین انہیں راکا ایجنٹ اور ملک دشمن ایجنڈے پر ایک کردار تصور کرتے ہیں، لیکن ان کے ناقدین کے بتانے سے قاصر ہے۔ آخر لاپتہ افراد کب بازیاب ہوں گے؟